اللہ ایشور گاڈ بھگوان خدا رب مالک کو جس نام سے بھی پکاریں صرف وہی عظیم ہے۔ ناظرین، آج خاصے وقفے کے بعد بات چیت پروگرام میں آپ کے سامنے حاضر ہوں۔ ریاستی دہشت گردی کی وجہ سے پھر ایک لمبا گیپ آ گیا۔ آج میرا پہلے تو ارادہ تھا کہ کچھ آپ سے جو اس وقت دنیا کے سامنے حالات آ رہے ہیں ریاستی دہشت گردی کے، تمام سرکاری اداروں پہ میں جو تنخواہ دار نوکر بیٹھے ہیں وہ ان کی دہشت گردیاں عام آ گئی ہیں۔ 12 اکتوبر 1999 کو جب پاکستان میں دوبارہ ایک مرتبہ پھر فوج نے غداری کی، دہشت گردی کی، میں واحد صحافی، میں واحد ایڈیٹر، چیف ایڈیٹر، واحد ورکنگ جرنلسٹ ایسا تھا جس نے ایک ایسی خوفناک ان کے ساتھ ٹکر لی جس کی مثال ابھی تک پاکستان میں نہیں ہے۔ اور صرف خبریں لگانے کی حد تک نہیں رہا۔ مثال کیوں نہیں ہے کہ صرف خبریں لگانے کی حد تک نہیں، ایف آئی آر درج کرائیں جنرل مشرف اور اس کے غداروں پہ۔ ہائی کورٹ، سپریم کورٹ اور سیشن کورٹ وغیرہ میں نے ان کے خلاف مقدمے درج کیے، مقدمات درج کرائے، یہ آن دی ریکارڈ ہیں۔ اب اس وقت سوشل میڈیا بالکل نہیں تھا، پرائیویٹ ٹی وی چینل نہیں تھا جب میری جنگ شروع ہوئی۔ پرنٹ میڈیا تھا اور بری طرح انڈر کنٹرول تھا، لیکن میری رسپیکٹ میڈیا میں اتنی تھی اور میرا مقام اتنا بڑا تھا میڈیا میں کہ تمام اخبارات، بڑے بڑے اخبارات سے لے کے چھوٹے اخبارات، ملک میں 700-800 اخبارات جو باقاعدہ ریگولر چھپتے ہیں چھوٹے سے بڑے تک، وہ کس طرح خبر چھاپتے تھے کہ معروف، ایماندار، سچے اور جرت مند صحافی ڈاکٹر میاں محمد اظہر امین نے یہ معاملات دائر کر دیے، یہ کر دیا، ان کے ساتھ فلاں ریاستی دہشت گردی ہو گئی، اظہر امین کے ساتھ فلاں دہشت گردی ہو گئی۔ یہ معاملات پرنٹ میڈیا پھر بھی لے کے چل رہا تھا۔ لیکن جب میری اس پوزیشن کو اور طاقت کو ملٹری اسٹیبلشمنٹ نے اور ایجنسیز نے بھانپ لیا، انہوں نے ایک مرتبہ تو پوری کوشش کی میں بھی ٹاؤٹ بن جاؤں، کوئی آئی ایس آئی کا بن جاؤں۔ آئی بی نے اپنی پوری کوشش کی، میں اپنے کالمز میں 2011 میں بھی اور اس سے پہلے بھی، اور میرا 2003 میں 1 میں نام لے چکا ہوں جن جن افسران نے میرے ساتھ میٹنگ کی، آئی بی کے، آئی ایس آئی کے، اور کب کب مجھے کہا کہ آپ ہماری ایجنسی جوائن کریں۔ یہاں پر صرف اور صرف ٹاؤٹ جو سرکاری نوکر کا دلہ بن جائے، وہ بزنس مین ٹاپ کا تگڑا بن سکتا ہے، وہ میڈیا گروپ کا مالک رہ سکتا ہے، وہ ورکر جرنلسٹ رہ سکتا ہے، وہ سیاستدان ہو سکتا ہے۔ یعنی آپ کو سروائیو کرنا ہے تو آپ کو محلے میں کوئی چھوٹی سی دکان بھی ڈالنی ہے تو کسی نہ کسی ادارے کا، کم از کم تھانے کا دلہ آپ کو ہونا ہوگا، اسپیشل برانچ کا آپ کو ٹاؤٹ ہونا ہوگا، ورنہ وہ دکان بھی نہیں چلنے دیں گے۔ لیکن میں نے سٹینڈ لیا، میں نے سوچا یہ کہ میں اپنے آپ کو قربان کر دوں یہ تلاش کرنے میں کہ کیا مذہب کا بتایا ہوا خدا ایگزسٹ کرتا ہے۔ میں نے بہت لمبی ایک بہت لمبی سیریل کھیلی 99 سے، 12 اکتوبر 99 سے آج تک، نہ مجھے یہ گرا سکے نہ جھکا سکے۔ میں مسلسل حالت جنگ میں ہوں، اور جنگ میں لڑ سکتا ہوں قلم سے۔ جو قلم سے نہیں لڑ سکتے وہ اسلحہ اٹھاتے ہیں، وہ اللہ کے سچے مجاہد، وہ پھر اسلحہ اٹھاتے ہیں اور ان سرکاری درندوں کو، جنہوں نے درندگی اور دہشت گردی کی ہوتی ہے، سزا دیتے ہیں۔ اور ان کی طاقت بہت زیادہ ہے۔ طاقت زیادہ ہونے کی وجہ سے یہ میڈیا پہ بھی ان کا کنٹرول ہے، تو اپنے آپ کو شہید اور انہیں دہشت گرد قرار دے دیتے ہیں۔ پھر میں نے اس سب پہ جب غور کیا تو میں نے دیکھا یہ کیا مذہب کا بتایا ہوا خدا ہے۔ مذہب نے جو تعارف کرایا جس خدا کا، وہ تو دیکھتا ہے، سنتا ہے اور ایکشن بھی لیتا ہے۔ تو میں نے ہسٹری پڑھی اور یہ پریزنٹ کو بھی انالیسس کیا، تو میں نے دیکھا کہ خدا تو سدا سے فرعونوں اور یزیدوں کا ساتھی ہے۔ ایون وہ لوگ جو اپنے آپ کو نبی کہتے تھے، جو انبیاء کہتے تھے، یعنی نبی کی یہ ڈیفینیشن بتاتے تھے وہ کہ وہ اللہ سے ڈائریکٹ ہیں، ان کی گفتگو بھی ڈائریکٹ ہوتی ہے، یا بعض نبیوں کی انڈائریکٹ ہے، جو تھرو انہوں نے ایک کریکٹر دیا جبرائیل فرشتہ۔ اگر وہ حق سچ کے راستے پہ چلے
انہوں نے وقت کی اسٹیبلشمنٹ کو للکارا ہمیشہ، جتنے بھی نبی تھے انہوں نے وقت کی اسٹیبلشمنٹ کو کہا تم چور ہو، میں اکیلا ٹھیک ہوں، تمہارا سسٹم غلط ہے، میں اکیلا جو سسٹم بتا رہا ہوں وہ ٹھیک ہوں. یہی تھے نا نبی. ان کا 1,24,000 کی جو فگر دی جاتی ہے، آلموسٹ سارے قتل ہوئے چند ایک چھوڑ کے. ان کی آل کو عبرت کا نشان بنایا گیا، جس میں سب سے امپورٹنٹ نبی جنہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم جن کا پورا نام ہے انہیں قرار دیا جاتا ہے. ان کی آل کے ساتھ کیا ہوا، ان کے اپنے ساتھ زندگی بھر کیا ہوا، بھوک ننگ مار کٹائی، فزیکل ٹارچر، مینٹل ٹارچر، اور آل کا کیا حال ہوا. تو جو مذہب کا بتایا ہوا خدا ہے وہ کہاں ہے؟ اب آج کے پریزنٹ دور میں آپ دیکھ لیں. چلے میں ساری قوم سے ایک سوال پوچھتا ہوں جنہیں بڑا شوق ہے کہ میڈیا آئی ایس پی آر اور آئی ایس آئی اور ایم آئی اور یہ گند بلا جتنا ہے، ان کے بہکاوے میں آ کے ان کی وجہ سے، ان کے پھیلائے کی وجہ سے سب مل کے سیاستدانوں کو گالیاں دیتے ہیں. آج میں بھی ایک بات کا ایک کنفیشن کروں گا. ہم بھی نئے نئے نوجوانے میں جب صحافت میں آئے تو ایک ماحول کریٹ کیا ہوتا ہے ایجنسیز نے، اور یہ چور دا پتر نواز شریف، اور آرام زادی بے نظیر، اور چور چکا مولانا، اور فلانا الطاف حسین دہشت گرد. یہ ماحول پھیلایا ہوتا ہے. آج میں تمام صحافیوں کو کہہ رہا ہوں، اور آنے والے نوجوانوں کو بھی اور موجودہ نئے لوگوں کو بھی، اور جو موجودہ کام کر رہے ہیں وہ بھی ذرا سوچیں. ہم اندھے واہ چل پڑتے ہیں، بالکل اندھے واہ، چور چور. ہمارا مائنڈ میک اپ ہو جاتا ہے سارے چور سارے چور چور چور، یہ سول. اور آپس میں بھی ہم صحافی ایک نہیں ہوتے، اور لڑتے ہیں اور جھگڑتے ہیں اور ایک دوسرے کی ٹانگ کھینچتے ہیں، ایک دوسرے کے اگینسٹ چلتے ہیں. ٹھیک. میں بڑا پازیٹیو تھا، میں جب شروع میں جرنلزم میں تھا میں پازیٹیو تھا. مجھے بھی زبردستی اس طرح کبھی کوئی رپورٹر، کبھی کوئی ایڈیٹر، کبھی کوئی دوسرا، اور یار میاں کی کر رہے ہیں، اور یار کمال کر رہے ہیں، چور فلانا چور. میں نے کہا یار، میں یہ شروع میں سوچتا تھا یار ان کے تو ہاتھ میں ہے ہی کچھ نہیں، ان کا تو اختیار ہی نہیں ہے. سول کا تو وزیر اعظم بھی بن جائے تو ملٹری سیکٹری اور یہ سارے، اور سول سائڈ سے سیکٹری ٹو سی ایم یا پی ایم، اور جو آرمی کے ملٹری سیکٹری اور اے ڈی سی، سارا کنٹرول تو ان کا ہوتا ہے. اور ان کا کیا سٹائل ہوتا ہے، اے فائل پئی ہوئے سائن کر دے. اگر پرائم منسٹر کسی ایک بات پہ اڑتا ہے کہ یار میری عزت یار اس میں خراب ہو جائے گی، تو اس کو کیا کہتا ہے جی ایچ کیو کا نمائندہ؟ کہتا ہوئے دلے تیری عزت، وہ تن تیسی لے آیا، تیری عزت نہ کر سائن. اس کی 3 بہت بڑی مثالیں، میاں نواز شریف اور 2 بے نظیر. 5 حکومتیں ختم اسی بات پہ کی گئیں کہ انہوں نے کسی ایک بات پہ کہا، ایک آدھ بات پہ کہا یار ایڈا ظلم نہ کراؤ، اور جنرل صاحب ایڈا ظلم نہ کراؤ. جنرل نے کہا ہوئے تیرے ہی موڈیاں تے کرنے نے سارے ظلم، ساری دہشت گردی گنڈا گردی تیرے موڈیاں تے. تو جب وہ اڑ گئے کہ یہ تو ہمارا بالکل کیریئر اور ہر چیز ختم کرے گا، تو ان کو اڑا دیا جاتا ہے. میں یہ سوال بار بار لکھ رہا ہوں کافی سال سے. 2013 سے جب نواز شریف کو دوبارہ گورنمنٹ دی گئی، نواز شریف کو اسٹیبلشمنٹ نے، فوج نے، جرائم پیشہ فوج نے ہر مرتبہ جب نکالا تو ایسے خوفناک ایویڈنس دیے کہ اس سے بڑا کرپٹ اور کرمنل اور پیسہ چوری کر کے باہر لے جانے والا بندہ کوئی نہیں ہے. اور ان جرنیلوں اور بیوروکریٹس کے ساتھ جوڈیشری نے بڑھ چڑھ کر اسے سزائیں دینا اور سارا کچھ ختم، جرائم کرنا شروع کیا. اور جب بھی ہر مرتبہ جب بھی اس کی باہر بیٹھ کے ڈیل ہو جاتی ہے جرنیلوں سے، تو سارا کچھ ریورس ہو جاتا ہے. اپیلوں میں سپریم کورٹ 12 سال کی ڈیلے کنڈون کرتی ہے. غریب آدمی کی 30 دن سے وہ اوپر گزر جائے اپیل کی میعاد تو اس کو کوئی دیتا نہیں ہے اپیل کا حق. تو 12 سال کی ڈیلے کنڈون، یہ کیا ہے؟ واٹ از دس؟ میں قوم سے یہ کہوں گا کہ بات کو سمجھیں. آپ کو کام کہاں پڑتا ہے؟ کبھی آپ کو کسی سیاستدان سے کام پڑتا ہے یا صحافی سے پڑتا ہے؟ روزمرہ معاملہ آپ کو تھانے سے پڑتا ہے، ٹھیک، آپ کو ہاسپٹل سے پڑتا ہے، آپ کو کارپوریشن سے پڑتا ہے، آپ کو ڈیولپمنٹ اتھارٹی سے پڑتا ہے، آپ کو وابڈا سے پڑتا ہے، آپ کو سوئی گیس سے پڑتا ہے، آپ کو واسا سے کام پڑتا ہے، اور محکمہ تعلیم کیا، محکمے دوسرے کیا. اگر آپ کاروبار کرتے ہیں تو 16 محکمے کے قریب آپ سے رشوت لینے آتے ہیں. ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن سے آپ کو کام پڑتا ہے، کسٹم سے پڑتا ہے. اچھا، یہ سب کے سب محکموں میں آپ جب جاتے ہیں، ان سب ڈپارٹمنٹس میں، تو بتائیں بغیر رشوت کے یا بہت تگڑی کوئی پوزیشن ہو آپ کی، تب بھی پیسے دینے پڑتے ہیں، چاہے تھوڑے دینے پڑیں نیچے دینے پڑیں. اس کے بغیر آپ کا کام ہوتا ہے؟ میں قوم سے سوال کرتا ہوں،
جب آپ پیسے وہاں دیتے ہیں تو گالی سیاستدان کو کیوں دیتے ہیں؟ اچھا اب آپ یہ کہیں گے کہ جی وہ حاکم کیوں بنا ہوا ہے، پھر وہ کنٹرول کرے، کیسے کنٹرول کرے؟ وہ جب کوئی سٹیپ اٹھانے لگتا ہے تو اسے اٹھا کے یہ سارے ڈاکو لٹیرے غدار اندر دے دیتے ہیں، اور قوم بغیرت قوم اس کو اندر رہنے دیتی ہے. اس کو تو 2 دن نہیں اندر رہنے دینا چاہیے انہیں. نواز شریف نے کیا کہا تھا؟ میں نے جب بھی پیچھے مڑ کے دیکھا میں فارغ. یہ بغیرت قوم جو 2/3 میجورٹی بھی وہ مجھے دلاتی ہے، تو جب میں پیچھے مڑ کے دیکھتا ہوں کرائسس میں کوئی بھی ساتھ نہیں، کھانے پینے میں سب ساتھ ہیں کہ نواز شریف آ رہے ہیں، بے نظیر آ رہی ہے، بھٹو آ رہا ہے، عمران خان آ رہا ہے، سب ساتھ. جب یہ اندر جاتے ہیں، یہ پہلی دفعہ ایک واقعہ ہوا ہے، بھٹو دور میں تھوڑا سا ہوا تھا یا عمران کے دور میں، کہ قوم نے اصل دہشت گردوں کو پہچانا ہے، اور ہزاروں کی تعداد میں لوگوں نے، عوام نے اصل گنڈوں کو مارا ہے جا کے. اور بقول ڈی جی آئی ایس پی آر کے 200 فوج کے اڈوں کو، فوج کے جرائم کے 200 اڈوں کو حملہ کیا عوام نے 9 مئی کو، 9 مئی 2023 کو. اس کی سزا میں معصوم بچیاں، معصوم خواتین، معصوم انسان اغوا کر کے بند کیے ہوئے ہیں. اب قوم کو کرنا کیا چاہیے؟ اصل گناہ گاروں کو پکڑے. جو میں نے طریقہ کار ہے، ابھی میں آپ کو بتاتا ہوں میں نے جو طریقہ کار شروع کیا ہوا ہے. میں کیا کر رہا ہوں؟ میں لکھ پڑھ کے، ریکارڈ میرا بہت بن گیا. جہاں پولیس نے، ایجنسی نے، فوج نے، جج نے، جس نے بھی زیادتی کی، میں ریکارڈ میں لے آیا ہوں. میرے اور میرے سٹاف اور میرے عزیز و اقارب کی طرف سے میرے ساتھ ہونے والے جرائم کی 50 سے زائد ایف آئی آرز میں نے کامیابی سے کروائیں. لیکن اس وقت طاقت میں بہت تھا، انہوں نے میرے میڈیا گروپ ختم کیے، گرائے. تو وقت کے ساتھ ساتھ اب یہ پوزیشن ہو گئی ہے کہ میرے اوپر سیدھی دہشت گردیاں میرے ساتھ ہو رہی ہیں. میرے گھر میں گھس کے مارنا، میرے آفیسز میں گھس کے مارنا، مجھے راستوں پہ کرنا، مجھے عدالتوں میں مارنا، ان کے پرچے درج نہیں ہو رہے. اچھا اس معاشرے میں سب سے بڑی برائی جو ہے وہ، اب میں نے 2011 میں ایک کالم شروع کیا تھا، پاکستان کی تباہی کے اصل مجرم کون. اس کی 41 ایپیسوڈ لکھی، تو اس کے بعد اس میں نے لکھا کہ آگے شاید نہ لکھوں، دہشت گردی کی انتہا ہو گئی میرے ساتھ. اس میں اسٹیبلش کرتا گیا فوج اور بیوروکریسی کے یہ جرائم ہے. آگے میں اس کو لے کر چلا کہ یہ عدلیہ اس کی اصل ذمہ دار ہے. اور اب میں فائنل اس پر پہنچ چکا ہوں، اور میں نے ایک فیصلہ کر لیا ہے کہ میں نے اب اصل مجرموں کی گردنیں پکڑنی ہیں. میرے میں اتنی طاقت نہیں ہے، نہ میرے پاس کوئی ایسی فورس اویلیبل ہے کہ میں ان کو خود سزا دوں. اگر قرآن کو لیں تو وہ تو کہتا ہے نا، آنکھ کا بدلہ آنکھ اور خون کا بدلہ خون. تو میرے پاس تو اتھارٹی ہے کہ میں، اگر قرآن کے حوالے سے دیکھیں تو میں ان کو خود بدلے لوں. لیکن میرے پاس ایک تو وہ طاقت نہیں، دوسرے میں اس کو ٹرانسلیٹ ایسے کرتا ہوں قرآن کے اس آرڈرز کو کہ تھرو اسٹیٹ بدلا لیں، تھرو جوڈیشری بدلا لیں. لیکن جب جوڈیشری ڈاکو ہے تو کیا کریں؟ یہاں مجھے بتا دیں ججز چور ہیں. میں پچھلے 20 سال کے ثبوت دینے کو تیار ہوں، اور دینے شروع کر دیے میں نے کورٹوں میں، کہ میں نے جب مقدمات کیے بڑے طاقتور اداروں کے افسران کے خلاف، وہ مقدمہ اگر دائر ہو گیا اور کسی جج نے تھوڑی بہت کاگنیزنس لے لی، کسی نے کوئی اسٹے دے دیا، کسی نے کوئی نوٹس دے دیا، ملزم طلب کر دیے، تو اس جج کو فائل چوری کرنی پڑی، خود چوری کرنی پڑی. جنہوں نے چوری نہیں کی انہوں نے اس کو ڈیمیج کیا کیس کو. مطلب میں وہاں موجود ہوں تو عدم پیروی خارج، اور تو طلب کار ملزمان، کرمنل آدمی نہیں ججی ہوندی تے چھڑ دے، جج دی کرسی تے بہ کے بے انصافی کرنا. تو اس طرح 3 درجن کے قریب ججوں کی کمپلینٹس میری طرف سے پینڈنگ پڑی. اب پیچھے میں نے پھر ہمت کی، مجھے 4 سال میں ایک کمرے میں لاک رہا. آئی ایس آئی مجھے کیسے کڈنیپ کرنے آتی رہی. 2017 میں ایم آئی اور سی ٹی ڈی نے مل کے مجھے کیسے کڈنیپ کیا اور آخری وارننگ دے کے چھوڑا کہ کالم نہیں لکھو گے، کوئی بات نہیں کرو گے. میں نے پھر دوبارہ شروع کی واپس آ کے. پھر مجھے انہوں نے کس طرح پکا بند کیا اور کس طرح میرا روٹی پانی ہر چیز بند کر کے کمرے میں بند رکھا. خیر قمر باجوہ گیا، اس کے بعد کچھ سچویشن ایسی ہوئی، میں نے کہا میں توڑ رہا ہوں قید، نہیں کر رہا ہوں، پکڑنا ہے تو پکڑو. تو نکل کے میں نے کورٹس میں اوپر نیچے مقدمات کیے. ایک میں نے مقدمہ کیا، اس میں 75 رسپونڈنٹس ہیں، جس میں آرمی چیف، ڈی جی آئی ایس آئی، ڈی جی ایم آئی، آئی جی پنجاب اور دیگر کوئی 71-72 محکمے ان کے سربراہان.
جنہوں نے میرے ادارے اور میڈیا گروپ گرانے کے لیے بڑھ چڑھ کر سنگین جرائم کیے اور ان اداروں کا اور ان اختیارات کا غلط استعمال کیا۔ وہ ایویڈنس لے کے میں کورٹ میں چلا گیا۔ وہ مقدمہ ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج لاہور تنویر اکبر کے پاس لگا۔ تنویر اکبر نے تمام ملزمان کو 10 جون کے لیے نوٹس کر دیا، 10 جون 2023 کے لیے۔ یہ خبر جب باہر گئی تو میری اطلاعات کے مطابق آرمی کے لوگوں نے اس کو پھینٹا وینٹا لگایا، جو کچھ بھی ہے مجھے اس کی تصدیق نہیں ہے، لیکن وہاں کے عملے کے مطابق پھینٹا لگایا اور انہیں کہا اب اس کو ریورس کر۔ 10 جون کو صبح صبح جب میں پہلے ٹائم چلا گیا اور 9 بجے جج صاحب تشریف لاتے ہیں، میں کہیں 8:15 چلا گیا۔ میں نے دیکھا دروازہ کھول کے کورٹ کا، بڑے سیشن جج کا، ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج کا، تو اندر ریڈر بھی بیٹھا تھا شکور، اور باقی عملہ بھی تھا۔ میرے ساتھ جو لوگ تھے انہیں باہر نکال دیا گیا، مجھے اندر بلایا گیا۔ جج صاحب 8:15 بجے ہی کورٹ میں تشریف لے آئے، وہ رات کے ادھر ہی تھے، شاید 9 تاریخ کا ان کو بند کر کے رکھا ہوا تھا وہاں۔ انہوں نے ایسے ہی بس میری ایک خانہ پوری کی، حاضری کی۔ اس کے بعد میں واپس آیا، بندہ کھڑا کر گیا وہاں۔ 12:45 تک جتنے رسپونڈنٹس آئے، کیونکہ نوٹس تو جا چکے تھے سب کو پٹیشن کے ساتھ، جتنے رسپونڈنٹس آئے ان کو شکور ریڈر یہ کہتا رہا کہ اچھا لسٹ میں میرا نام نہیں کیس میں، اور سی ایم ایس میں بھی نہیں چڑھایا کمپیوٹر میں آن لائن۔ تو شکور یہ کہتا رہا ریڈر کہ جی وہ نہیں ہے، اس نام کا کوئی کیس ہی نہیں ہے۔ لوگ چلے گئے کہ پتہ نہیں کوئی جعلی نوٹس بھیج دیا اظہر امین نے۔ 12:45 بجے میں نے اپنا ایک نمائندہ ریڈر کے پاس بھیجا، اس نے جا کے کہا کہ جی اظہر امین کے کیس کی ڈیٹ کون سی ڈالی ہے؟ اس نے کہا اس نام کا تو کیس ہی کوئی نہیں۔ اس بندے نے کہا صبح میں ساتھ تھا جب مجھے کورٹ سے باہر نکال دیا گیا تھا۔ کہتا اچھا وہی ہیں، کل پتا کریں ڈیٹ کا۔ اگلے دن میں نے ٹیلی فون کیا احمدوں کو، تو پتا چلا کہ جی ان کو بھی اندر جانے نہیں دیا، پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے، جج صاحب اندر باندھ ہیں یا کیا ہے۔ اس سے اگلے دن میں چلا گیا، تو عملے سارے سے پوچھا نیچے، انگلش برانچ، نقل برانچ، فارم بھی میں نے نقل کے جمع کرائے ہوئے تھے اٹیسٹڈ کاپی کے لیے، تو سب نے یہ کہا کہ وہ فائل اوپر سے ہی کہیں چلی گئی ہے۔ سارے عملے نے، نیچے جو 3 احمد تھے انہوں نے، تینوں نے، انگلش برانچ نے اور نقل برانچ کے سب لوگوں نے، انہوں نے تصدیق کی کہ وہ فائل کہیں غائب ہو گئی۔ اس کے بعد میں 6 ماہ سے رول رہا ہوں اور کیا دے رہا ہوں۔ اچھا اس کے بعد میں نے پھر ایک اور پٹیشن ڈال دی، اس کا ڈائری نمبر لگا، میں کہا جی دوبارہ چڑھا ٹرائل کر لیں، وہ بھی فائل جج صاحب نے غائب کر دی۔ میں تو یہ کہوں گا تنویر اکبر نے چوری کی، چاہے اس نے فوجیوں کو دے دی، چاہے ان کے کہنے پہ چھپا لی۔ میں نے پرچے کی اسلام پورہ تھانے درخواست دے دی کہ میری فائلیں چوری ہوئی ہیں۔ وہ تفتیشی آئے، تھانے سے آئے، سیشن کورٹ کے عملے سے پوچھا، انہوں نے کہا ہم نے کوئی بیان نہیں دینا۔ اس ایف آئی آر کی درخواست کے بعد تنویر اکبر کو ڈائریکٹر جنرل جوڈیشل اینڈ سی ایم ایس، یہ جو کمپیوٹر آن لائن میں کرتا ہے، وہاں لگا دیا ہائی کورٹ میں، انعام دیا گیا، اس کی خواہش پوری کی۔ جیسے ایک دفعہ سابق ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج افتخار نے میرا کیس بیچا اور اس کو رجسٹرار کی خواہش پوری کی گئی ہائی کورٹ کی، وہ بھی میں نے مقدمہ دائر کر رکھا۔ اب ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج نئے آ گئے ہیں، کیسر نذیر بٹ صاحب۔ میں نے ان کے پاس ایک پٹیشن دائر کر دی کہ اس کو حکم دیں اسلام پورے تھانے کو کہ میری فائلیں چوری کا مقدمہ درج کریں، اور آپ میرا دوبارہ سے یہ انٹرٹین کریں مقدمہ۔ یہ کیس لگ گیا کورٹ میں۔ انہوں نے پہلے دن یہ آرڈر کیا کہ اہل مد رپورٹ کرے فائلیں کہاں گئیں۔ ڈیٹ والے دن جب نیکسٹ ڈیٹ ڈلی، تو ڈیٹ والے دن میں نے نیچے احمد کو کہا آپ نے رپورٹ دے دی؟ ابھی جج صاحب اوپر نہیں آئے تھے، 9 بجے، 9:15 بج گئے تھے، آئے نہیں تھے۔ تو نیچے میں نے سٹاف سے کہا فائل میری ریڈر کے پاس نہیں ہے، کہتے ہیں وہ نیچے ہی پڑی ہے، ہم سے جواب مانگا ہے۔ میں نے عملے سے کہا آپ نے کیا جواب دینا ہے؟ وہ مجھے لے کے انگلش برانچ چلے گئے، وہاں اکرم صاحب اور دیگر لوگ تھے، وہاں پہ انہوں نے یہ کہا ہم نے کیا جواب دینا ہے؟ ہم جا کے ابھی جج صاحب کو اوپر چیمبر میں بتاتے ہیں کہ فائل تو اتوں غائب ہوئی ہے، تو اگر جج صاحب کہتے ہیں یہ بات لکھ دو تنویر اکبر کے خلاف، تو ہم لکھ دیتے ہیں۔ یہ سارا کچھ میرے سامنے ہوا۔ اب میں جب کورٹ میں جاتا ہوں، یہ جا کے چیمبر میں ملتے ہیں، میں باہر کھڑا رہتا ہوں، ظاہر ہے میں تو نہیں اندر چیمبر میں جا کے مل سکتا تھا عملے کے ساتھ۔ یہ باہر آ جاتے ہیں مسکراتے ہوئے، مجھے کچھ نہیں بتاتے۔ میں کورٹ میں پیش ہوتا ہوں، جج صاحب مجھے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ کیوں نہ اس کو پرچہ درج کرنے کی بجائے ایڈمنسٹریٹو لیول پہ دیکھ لیا جائے۔ میں نے کہا سر کوئی بات نہیں، اگر آپ ذاتی طور پر اس کی ایڈمنسٹریٹو انکوائری کر لیں گے تو میرے لیے زیادہ اچھا ہے، بجائے ایک تھانے دار انکوائری کرے رجسٹریشن آف ایف آئی آر کے بعد، آپ ذاتی انکوائری کر کے جو مناسب سمجھیں کر لیں۔ انہوں نے اس میں آرڈر کر دیا کہ اظہر امین اپلیکیشن ایڈمنسٹریٹو لیول پہ دے۔ میں نے سیشن جج کو ایڈمنسٹریٹو اپلیکیشن دے دی۔
کہ میری مقدمے کو دوبارہ کنٹینیو کریں. اس کے ساتھ میں نے پوری فائل بھی دوبارہ لگا دی, اور جو 75 نوٹس احمد نے پروسیس سرور کو دیے تھے اور اس نے بذریعہ وہ جو ای میل سسٹم ہے سب کو بھجوائے تھے, اس کی کاپیز, اور جو میں نے پوسٹ آفس سے رجسٹریاں کی تھی اس کی کاپی لگا دی. اب ایڈمنسٹریٹو اپلیکیشن پہ آرڈر ہوتا ہے کہ احمد 14 دسمبر 2023 کو رپورٹ کرے کہ فائل کہاں گئی. وہ یہ فکرے لکھتا ہے کہ فائل کی تلاش جاری ہے, بس اس طرح سے. 14 کو جج صاحب یہ آرڈر لکھتے ہیں, غور کریں کہ احمد نے لکھا ہے کہ فائلوں کے اندر کہیں فائل گم ہو گئی ہے, مکس ہو گئی ہے اور گم ہو گئی ہے. اس سے مجھے بدنیتی نظر آئی. مجھے سمجھ آئی کہ کیسر نذیر بٹ پر دباؤ آیا کہ تنویر کو بچانا ہے ورنہ آرمی اس کو بھی اٹھا لے گی یا پتہ نہیں کیا کرے گی. ویسے انہوں نے کورٹ میں مجھے کہا, ساری کورٹ میں, اوپن کورٹ میں آرمی چیف سے بھی نہیں ڈرتا. میں کہا مجھے بھی لگ رہا ہے کہ آپ ضرورت مند ہیں اور آنیسٹی بھی دکھائیں گے, اس لیے میں آپ پر اعتماد کر رہا ہوں. پر یہ جو آرڈر تھا, احمد کچھ کہہ رہا ہے, وہ کچھ لکھ رہے ہیں. اس سے مجھے لگا کہ اب احمد کے کھاتے میں فائلیں ریکور کر کے ڈالی جائیں گی اور بیک ڈیٹ میں کوئی آرڈر لکھوایا جائے گا. اب اس میں ہوتا کیا ہے؟ اس میں یہ ہوتا ہے کہ 14 کو اب نوٹ کریں, احمد کہہ رہا ہے فائل نہیں ملی. 13 تاریخ کو ایک ایڈیشنل سیشن جج سعید صاحب, جو کہ پچھلی کوئی 6 ماہ سے ہر 15 دن بعد جو ڈیٹ پڑتی ہے یا مہینے بعد پڑتی ہے, اس میں یہ لکھ رہے تھے کہ مجھ سے بھی اس کیس میں سیشن جج نے کمنٹس مانگے تھے اور میں آگے کیس نہیں چلا پا رہا ریگولر, میں ویٹ کر رہا ہوں کورٹ آرڈر کا. 13 دسمبر کو ان کو دباؤ ڈلتا ہے اور کہتے ہیں کہ تم یہ آرڈر کو تبدیل کرو اور تم لکھو ریگولر کیس کو شروع کر دو. وہ کہتا ہے مجھے کورٹ آرڈر دیں. وہ کہتے ہیں ابھی فائل فرنٹ پہ سامنے نہیں لے کے آنی, کورٹ آرڈر لکھا جا رہا ہے 10 جون کی ڈیٹ میں. وہاں ڈی جی جو ہے سی ایم ایس کا انچارج بنا ہے, جبکہ یہاں سیشن کورٹ کا احمد انٹر کرتا ہے سی ایم ایس میں آن لائن کمپیوٹر میں. وہاں سے مجھے پتا چلا ہے جو احمد کے بقول ڈائریکٹ ڈی جی نے, تنویر اکبر نے, ملزم نے انٹر کیا کیس, ڈاکٹر میاں محمد اظہر امین گارڈسٹ بنام آئی جی وغیرہ انٹر کر کے 10 جون کی ڈیٹ میں لکھ دیا کیس ڈسمسڈ. ایڈیشنل سیشن جج 13 دسمبر کو لکھتا ہے کہ میں کمپیوٹر پہ لکھے اس لفظ پر لکھ رہا ہوں کو تسلیم کر کے, تو میں بھی لکھ رہا ہوں کہ آگے سے کیس ریگولر چلے گا, کیس ڈسمسڈ. اب 13 تاریخ کو ایڈیشنل سیشن جج لکھتا ہے بغیر کورٹ کا آرڈر اس کے پاس نہیں ہے, سعید کے پاس کورٹ کا آرڈر نہیں ہے, اس کورٹ کے آرڈر کے بغیر اس کمپیوٹر کی انٹری سے. اور اس کو بھی اچھی طرح سمجھ آیا ایڈیشنل سیشن جج کو کہ ہر ایک کو پتا ہے کہ جو کمپیوٹر پہ انٹری ہو رہی ہیں اس میں 90% غلط ہوتے ہیں. میں ثبوت اکٹھے کر چکا ہوں بے شمار کہ مثلا کیس چل رہا ہے اور اس کے اوپر پہلا آرڈر ہوا ہے نوٹس, تو سی ایم ایس پہ آ گیا نوٹس, آگے پھر ڈیٹ پہ لکھا نیکسٹ پیشی فور نوٹس. اب اگلی 10 ڈیٹوں پہ فور نوٹس چلا آ رہا ہے, جبکہ فائل میں انٹرم آرڈر میں کیا پوزیشن ہے, نوٹس کے بعد پارٹی حاضر ہو گئی, اس نے جواب دعویٰ دے دیا, جواب دعویٰ کے بعد برائے بحث چل رہا ہے, لیکن کمپیوٹر میں نوٹس چل رہا ہے. میرا ایک کیس اس کے اندر کوئی 8 ماہ پہلے لکھا ہوا آ گیا کمپیوٹر پہ سینڈائی ایڈجرن, یعنی مستقل ایڈجرن کر دیا. میں بڑا پریشان, کیا چکر ہے. بہرحال میں نے احتیاطاً پتہ کیا تو پتہ لگا وہ ڈیٹیں بھی پڑھ رہی ہیں, کیس بھی چل رہا ہے. ایسے بے شمار کیس میں نے اکٹھے کیے ہیں. اٹ مینس کہ یہ جسٹ انٹریز جو ہیں ابھی ہیپ ہیزرڈلی اور بڑی ایک رف انداز میں ہو رہی ہیں, اور ایون ایسی ہو رہی ہیں کہ جب آپ سیشن کورٹ میں کیس دائر کرتے ہیں اور انسٹیٹیوشن نمبر لگتا ہے وہاں پہ فوراً کیس انٹر ہو جانا چاہیے. وہ مارکنگ کے لیے جاتا ہے, اس کے بعد نیچے احمد کے پاس رجسٹر میں انٹر ہونے جاتا ہے. چلے اس وقت آپ انٹر کر لیں, ساتھ ہی تو انگلش برانچ ہے وہاں سے کر لیں گے اپنے, وہ سچ وہ احمد نے تو انٹر کرنا ہے, وہاں سے انٹر کر کے جج کے پاس فائل بھیجے. وہ جج کے پاس فائل بھیجتے ہیں اور 2 2 3 3 4 4 6 6 پیشیوں تک وہ کمپیوٹر میں انٹر نہیں ہوتا. میں نے اپنے 3 4 کیس وہاں پر چھوڑ ڈال کے انٹر آپ کروائے بعد میں, بولے فیصلے ہو گئے تو میں نے کہا ان کو انٹر تو کرو. اچھا, اب اس کو ڈیپینڈ کر کے ایک ایڈیشنل سیشن جج یہ حرکت کر دیتا ہے. 13 کو وہ کہہ رہا ہے کیس ڈسمس, 14 تاریخ کو ابھی احمد لکھ رہا ہے فائل ہی نہیں ملی. یہ کورٹوں میں جرائم ہو رہے ہیں. کیا ہو رہا ہے, جلد بازی میں. میں نے جو ایکشن لے لیا بڑا سخت کے پرچے دے ججاں تھے, اور اس میں نے لکھا 3 ججوں نے آج تک سول کورٹ سے سپریم کورٹ کے ججوں نے جرم کیے, سب پہ پرچے دو. تو وہ پریشان ہو گئے, جلد بازی میں یہ ان سے اب غلطیاں ہوئی. چور نشان چھوڑ دیتا ہے نا لازمی, تو یہ ان کے نشان چھٹ گئے ہیں. اس سچویشن میں اچھا اب آگے 23 تاریخ ڈالی,
سیشن جج نے ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج جناب اپنا کیسر بٹ صاحب نے کہ احمد 23 کو بتایا کہ 23 تک بھی ملی ہے کہ نہیں ملی. 23 سے پہلے احمد کو آرڈر آتا ہے کہ فائل اپنے کھاتے میں لکھ دو کہ مجھے فائلوں میں سے مل گئی ہے. میں نے اس کو احمد کو کہا خدا کو یار تو نے جان دینی ہے. کہتا میں نے نوکری تو ان کو دینی ہے, خدا تو پتہ نہیں کب بچائے گا نہیں بچائے گا, تو میں اب کیا کروں. میں کہا تم لوگوں کو میں جب کسی قانون کے دائرے میں کھڑا کروں گا, پھر میں نے اس کو بتایا کہ میں نے استغاثہ کر دیا اسپیشل جج اینٹی کرپشن, اس کا میں آپ کو بتاتا ہوں جو اصل آج مدعا ہے. بہرحال اب میں نے وہ پڑھی نہیں, لیکن اتنا مجھے پتا چلا کہ اس نے 23 تاریخ کو یہ لکھا ہے احمد نے کہ مجھے فائلیں مل گئیں, اور اس میں جعلی آرڈر ایک 10 تاریخ کا ڈسمسل کا ڈالا گیا. میرا وہ مقدمہ تھا 5 پریئرز پر مبنی, سوٹ فار ڈیمیجز. ٹھیک ہے, اس اکیلے کو لے لے تو نوٹس ہونے کے بعد فوری طور پر یہ ڈسمس کیسے کر سکتا جج. حرام زادے ہو دلے ہو ججو, ایک پاسے تسی چلاندے ہو. دیکھیں پتہ کیسے کیسے کیس چلاتے ہیں. میرے کان پک گئے ہیں بریکنگ نیوز سن سن کے ہر ہفتے, ہر جاننے کے دعوے میں سوٹ فار ڈیمیجز میں فلاں اداکارہ جس نے الزام فلانے اداکار پہ لگایا تھا کہ اس نے سکرپٹ سے ہٹ کے فالتو چمی لے لیا. ٹھیک ہے, تو مجھ پر زیادہ غلط الزام لگا کے میری بےزتی کی تھی, لہذا میں 2 ارب کا کر جانے کا کیس کرتا ہوں. مطلب ایہو جے کیس چل رہے ہیں ہائی کورٹ, اور ہر ہفتے بریکنگ نیوز آتی ہے اخبارات میں. اور میرے کتنے بڑے کیس ہیں, میڈیا کو روک دیا, روک نہیں سکتا یہ خبریں میڈیا, لیکن وہ نہیں ان کو اجازت. اور اس طرح کے کیسوں کے ہر جانے کے دعوے چل رہے ہیں, اور جس میں میجر ڈیمیج ہونے کے انڈینائبل ڈاکومنٹری ایویڈنسز ہیں. تو کس طرح تنویر اکبر انہوں ڈسمس کر سکنا. اچھا, دوسری پریئر تھی اس میں پرائیویٹ کمپلینٹ, اس میں کرمینل ایویڈنسز دیے ہوئے ہیں, کرمینل پرائیویٹ کمپلینٹ. تو کس طرح اس کو بغیر ریگولر ٹرائل کے ڈسمس کر سکتا ہے, درندے. اس کے بعد اس میں کنٹیمپٹ تھی. سابق ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج نے آرڈر کیا تھا کہ اظہر امین پہ عدالتوں میں وکلا اٹیک کرتے ہیں, ان پہ اٹیک کرواتی ہیں ایجنسیاں وکلا سے کہ یہ سالتن کوٹوں میں نہ آ سکے ان پرسن, تو اس کو سیکیورٹی دو. اس کی ریزیڈنس پہ, اس کے آفیسز میں اٹیکس ہو رہے ہیں. دوسرے سیشن جج نے بھی دیا, یہ موجودہ جب پہلے سیشن جج تھے. تو پولیس نے کہا لے اسی دے حملے کرا رہے ہیں, تو ایسی کیوں دے دیے, ساڈے خلاف ہی تو کیس کرنا ہے, کیوں سیکیورٹی دئیے, ہم تو تم پہ اور حملے کرائیں گے. انہوں نے حملے کروائے پولیس نے. اب تو سب ثبوت ہے, ویڈیوز ہیں, CCTVs ہے. کوئی جج اس پہ آرڈر پولیس کے خلاف ایکشن لینے کو تیار نہیں ہے, علاقہ مجسٹریٹ تک ڈر رہا ہے. اچھا, اس میں اب یہ 23 تاریخ کو احمد نے یہ رپورٹ دی ہے, وہ مجھے اب نہیں پتا کہ اس کے اوپر ابھی میں پتہ نہیں کر سکا. اب یہ چھٹیاں آ گئی ہیں کہ کورٹ نے کیا آرڈر کیا. میرا خیال ہے ایسا ہی کو آرڈر کرے گی کہ او جی سابق جج اس کو ڈسمس کر گیا تو یہ اپیل میں جانا چاہے تو چلا جائے, یا کوئی ایسی بات کرے گی. حالانکہ جج کو یہ کرنا چاہیے کہ یہ معاملہ سارا مشکوک ہے, یہ سارا غلط ہے, اس کو یہاں پر دوبارہ اس کو ٹرائل میں لیتے ہیں. بہرحال یہاں پہ اتنے اچھے کہا آ گئے یہ جج, ان کو اپنی نوکریاں عزیز ہیں, یہ بھی سرکاری نوکری ہیں سمجھ لیں, اور اپنے ساتھی سرکاری نوکروں کو بجاتے ہیں. جوڈیشری ہے ہی نہیں ہے, جوڈیشری ہے ہی نہیں ہے ملک میں, جوڈیشل سسٹم ہی نہیں ہے. ٹھیک, تو میں نے اب اچھا میں نے اس ساری وقوع جو آپ کو واردات بتائی ہے, اس پر پھر میں نے فیصلہ کیا میں پرائیویٹ کمپلینٹ کروں. اگر تو وہ میں نے پرائیویٹ کمپلینٹ 18 دسمبر کو درج کرنے کی کوشش کی, تو مجھے علاقہ مجسٹریٹ کے عملے نے بتایا کہ نہیں یہ جج کے خلاف نہیں ہونی, یہ ہے وہ ہے. پھر میں نے چیف جسٹس کو ایک سخت خط لکھا 18 کو ہی, پھر میں 20 کو کیس لے گیا. تو یہ آرڈر جو ہے علاقہ مجسٹریٹ صاحب نے کر دیا, میرا مقدمہ انٹرٹین کر لیا. یہ دیکھ لیں, یہ میرا مقدمہ انٹرٹین کیا انہوں نے, اور سینئر اسپیشل جج اینٹی کرپشن کو بھجوا دیا. انہوں نے کہا 23 تاریخ کو وہ ریگولر سماعت کریں گے. اس میں کیا لکھا ہے, ان دا کورٹ آف عمران عابد جوڈیشل مجسٹریٹ سیکشن 30 ڈسٹرکٹ کورٹس لاہور, ڈاکٹر میاں محمد اظہر امین گارڈسٹ ورسز تنویر اکبر ایکس ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج ایٹسٹرا, یعنی وغیرہ وغیرہ. کیونکہ میں نے دعوے میں لکھا ہے کہ یہ جج اور نیچے 3 درجن ججوں نے جرائم کیے ہیں, جسے میں پھر اب اس مقدمے میں ان کے خلاف ثبوت دوں گا سب کے خلاف. آرڈر 20/12/2023 پریزنٹ, پرائیویٹ کمپلینٹ از فریش, لیٹ اٹ بی رجسٹرڈ complainant along with his counsel. The complainant has filed the instant private complaint under section 5(2) of Anti-Corruption Act 1947. The offence under section 5 subsection 2 of Anti-Corruption Act 1947 is exclusively triable by the Worthy Judge Anti-Corruption Court Lahore.
Hence, the instant private complaint is hereby sent under Section 190B CRPC to the Court of Worthy Judge Anti-Corruption Lahore for 23 December 2023. The complainant is directed to appear before the Worthy Court of Judge Anti-Corruption Lahore on 23 December 2023. Ahmed is directed to transmit the file immediately. Imran Abid, Judicial Magistrate 30, Section 30, District Courts Lahore, announced on 20/12/2223. اچھا یہ اس کا ٹائٹل میں جو وہ تھی وہ کیا کہتے ہیں اسے سبجیکٹ پڑھنا بھول گیا. سبجیکٹ تھا پرائیویٹ کمپلینٹ انڈر سیکشن 200 CRPC RW 409, یہ PPC کی 409 بطور سرکاری ملازم خیانت مجرمانہ کرنا, اس میں عمر قید ہے. یہ جو میں نے دفعات لگائی ہیں, جو میں نے پرچہ کیا, یہ پرچہ نہ ہو تو استغاثہ درج کراتے ہیں. استغاثہ درج ہو جائے تو سمجھے پرچہ درج ہو گیا. تو جو مقدمہ درج ہوا ہے دفعہ 409 کے تحت 215, 216 A, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 420, 467, 468, 471, سیکشن 500, 109, 380, 5247 تو آ گیا نا وغیرہ. اچھا یہ ہو گیا. یہ وہ ہے مقدمہ جو میری طرف سے گیا ہے سیشن اسپیشل جج, سینئر اسپیشل جج اینٹی کرپشن کو جو یہ مقدمہ گیا ہے یہ ہے وہ. ٹھیک ہے, یہ اس کا فرسٹ پیج ہے. یہ اس کا سیکنڈ پیج ہے. یہ اس کا تھرڈ پیج ہے. یہ میں نے ایڈیشنل سیشن جج سعید کے آرڈر پروڈیوس کیے ہیں کہ یہ لکھ رہے ہیں کہ جی فائل مجھے کورٹ آرڈر نہیں ملا, کورٹ آرڈر نہیں ملا, کورٹ آرڈر نہیں ملا. تو اب کہتے ہیں جی وہ CMS میں چونکہ انٹری دیکھی ہے ڈسمس کی تو میں بھی اس کو فرض کر لیتا ہوں کہ وہ فیصلہ ہے, حالانکہ CMS کی انٹری فیصلہ نہیں ہوتی. ٹھیک ہے جی, یہ پیج آ گیا. اس کا یہ فورتھ پیج ہے. اس کا یہ ففتھ پیج ہے. یہ میں نے ریپروڈیوس کیا وہ فوٹو جو میں ہر جگہ بھیجتا ہوں, ہر کورٹ کو بھیجتا ہوں. اس میں بھی میں نے یہ لکھا کہ میں ایک فوٹو چند کیپشنز, یہ 4-5 کیپشنز ہیں, ان کیپشنز کے ساتھ میں فوٹوز بھیجتا ہوں یہ ہر جگہ. یہ میری رہائش ہے. یہ ISI کے عملے ہیں. یہ دیکھیں وہ کرنل راشد اور کرنل عاطف ISI لاہور کے میری کوٹھی کے باہر پوری نفری اور گاڑیاں اور پھیلا کے مجھے کڈنیپ کرنے. یہ 2019 میں جب آئے اس کے بعد مسلسل اور بھی تصویریں ہیں جس میں پولیس اور دوسرے لوگ مجھے کڈنیپ کرنے آتے رہے. یہ میں نے ریپروڈیوس کیا ہے. یہ اس کی پریئر ہے, لاسٹ یہ پیج, یہ پریئر ہے. آگے وہ ایفیڈیوٹ کا پیج ہوگا میرا خیال ہے. ہاں جی, یہ آگے ایفیڈیوٹ کا پیج ہے. یہ ایفیڈیوٹ کا پیج ہے. ٹھیک ہو گیا. اچھا, اب میں جب 23 کو کورٹ گیا تو وہاں کے سٹاف سے ملاقات ہوئی. کورٹ خالی. میں نے کہا پتہ نہیں کیا معاملہ. تو پتہ لگا جی جج صاحب جو ہے نا وہ دورے پہ گئے ہیں, اینٹی کرپشن جج شیخو پورہ یا کس جگہ. آج کورٹ میں کام نہیں ہوگا. تو ان کا عملہ بھی نہیں تھا باقی کا. تو وہ کوئی ایک چھوٹا ریڈر ٹائپ تھا جس نے میری حاضری لگائی اور مجھے 11 تاریخ دے دی, 11 جنوری. اور میں نے کہا مجھے فائل کی ٹیسٹڈ کاپی دیں. تو پتہ لگا نہیں جی نہیں, اب یہ 2 تاریخ کے بعد کورٹیں کھلیں گی تب لیں, آج نہیں مل سکتی, اسٹاف پورا نہیں ہے. میں کہا یار ہے نہ چوری کرا دینا. تو وہ یہ سچویشن ہے. تو آج میرا اس پروگرام کا صرف اتنا مقصد تھا کہ میں اب یہ بتا دوں کہ اس ملک میں اصل مجرم جج ہیں. وکیل تو بھڑوے کرائے کے بدماش آپ کے کیس بیچتے ہیں اور ویسے لٹیگیشن کبھی بھی نہیں کرتے جیسے میں کر رہا ہوں. ایک مرتبہ مجھے ایک وکیل نے کہا میاں صاحب اسی کلائنٹ گوا لی تھا, جج نہیں گوانا ہوتا, بس اس اکیلی بات کو گہرائی میں کریں. نمبر 1. نمبر 2, اس ملک میں دونوں سائڈ کے وکیل اور جج کمرے میں بیٹھ کے ڈیسائیڈ کرتے ہیں کدھر دا پار ہوتا ہے, نوٹ وائز یا دوسری طرف, وہ پھر مل کے کر لیتے ہیں. جب یہ لڑائیاں ہوتی ہیں نا ججوں وکیلوں کی, کوئی وکیل کٹتا ہے وہ وکیل کا کوئی بہت بڑا انٹرسٹ ہوتا ہے, ادھر جج کا بھی دوسری طرف بہت بڑا انٹرسٹ ہوتا ہے, اس لیے مار کٹائی ہوتی ہے. جج کہہ دیتا نہیں یار نہیں, مینو دیو کیس یار ہے, میں پیچھے سودا کر لیا. وکیل کہتا ہے بھائی میرا گھر کا معاملہ, یا میں نے پیسے بہت بڑے پکڑ لیے ہیں, اس میں ٹھیکہ اٹھایا ہوا ہے, میرا
یا میرا کوئی ایسا تعلق, وہاں مار کٹائی ہوتی ہے, وہ پھر وکیل جا کے مارتا ججوں کو. یہ ہیں وہ معاملات کے ان کے لین دین کے جھگڑے ہیں. اب میں یہاں سب سے پوچھتا ہوں اقوام سے کہ سول آدمی کیسے چور ہوا, صحافی ہے, سیاستدان ہے, وہ کیسے چور ہوا, مجھے بتا دیں. یہ ملک تب درست ہوگا کہ جہاں جج نکلے, جہاں فوجی نکلے, جہاں پولیس والا نکلے, جہاں سرکاری کلرک نکلے, جہاں سرکاری چپراسی نکلے, قوم اس کو آواز لگائے چور چور چور, سوشل میڈیا پہ اس کے متعلق لکھے چور چور چور, صرف یہی چور ہیں. ابھی دیکھیں ایک رپورٹ آئی ہے, ایک امریکہ میں بیٹھ کے جرنلسٹ نے, نوانی, اس نے رپورٹ میں ایویڈنس اس کے پہلے بھی ٹھیک ثابت ہوئے ہیں, صرف 9 جرنیلوں کے پاس $301 ارب ملک سے باہر چوری کر کے لے جایا ہوا ثابت ہوا. ناظرین سمجھیں, صرف 9 جنرلز, جن میں 5 حاضر سروس ہیں, 4 ریٹائرڈ ہیں, صرف 9 کی کرپشن ہے, 9 فرد, 9 سرکاری تنخواہ دار نوکر, $301 ارب, 301 ارب, $301 بلین, 9 پرسنز, 9 آرمی آفیسرز, ڈکیٹس, ٹریٹرز, ان کا چوری کردہ ثابت ہو رہا ہے. اور پاکستان پہ کل قرضہ کتنا ہے آپ کو پتا ہے؟ $127 بلین, 127 ارب ڈالر کل قرضہ ہے. اور اس قرضے کی وجہ سے پوری 24 کروڑ عوام بھیک منگی بنی ہوئی ہے, تڑپ رہی ہے, ترس رہی ہے, دوائیوں سے, روٹی سے ترس رہی ہے, اور $1 ارب کے لیے IMF کے نیچے ریاست لیٹ رہی ہے. بٹ انڈیویجولی ایک DIG تھا حیدر اشرف, وہ ڈاکو اربوں روپیہ لوٹ کے باہر چلا گیا, میرا ملزم بھی ہے, اور اس نے سنگین جرائم کرنے کیے, اور اس نے اس کے بعد بہت بڑی دیہڑی لگائی. اس نے فوجیوں نے کیا گل سنو, میں پھر ایکسپوز کر دیا گا تمہوں کہ ایک صحافی اظہر مین نال پولیس کو کتنا ظلم کرا رہے ہو, اے کم پائندے ہو. ISI نے اس کی منی لانڈرنگ کرائی. اب مجھے بتائیں, ISI نے اس کی منی لانڈرنگ کروائی, اور بڑے پولیس افسران نے بینیفٹس اٹھائے, کرسیوں پہ بیٹھے ہیں, اور ایسے مجرم ہیں. ایک SP جو اب ایڈیشنل IG بنا بیٹھا ہے, اس کے خلاف چیف جسٹس ہائی کورٹ لاہور نے لکھا کہ اس نے جعل سازی فراڈ کیا ہے, اس کو مقدمے میں اریسٹ نہیں کیا جا رہا, اس کو SP سے ایڈیشنل IG تک پہنچا دیا. اب ایسے افسران جو میرے مجرم ہیں, جن کے اوپر ججوں نے بھی لکھ دیا, بعد مجبور ہو گئے, ایسے ان کے جعل سازی کے ایویڈنس تھے کہ وہ اندر جاتے ہیں, وہ سارے مل کے اپنے کولیگز کے ساتھ میری تباہی کیے ہوئے ہیں, کہنے ویکھاں گے اظہر امین میڈیا گروپ دوبارہ کیویں کھلاردا ہے, انہوں نے گرایا بھی اور کیویں کھلاردا ہے. اس میں پھر اب لوگ فائدے کیسے اٹھاتے ہیں. ایک دلہ تھا, رپورٹر, کرپٹ تھا, کرمنل تھا, وہ باہر سے آیا, میری بھی سپورٹ لیتا رہا, میرا اپنے گھر کھانا بھی کیا, میرا تعلق بھی بنا, لیکن مجھے کیا کرتا ہے فون کر کے کہ جی یہ 4 SPO کے خلاف خبریں لگانا اور پرچے دینا چھوڑ دو, اور وہ پھر ان کے ساتھ کھڑا ہو گیا. ٹھیک ہے, ان کی مدد سے وہ ان کی مدد کر رہا ہے, وہ ان کی مدد کر رہا ہے, اور ان کی مدد سے پھر لمبی چوڑی دیہڑیاں لگا کے CD 42 اور چینل 24 نکالتا ہے. ٹھیک ہے, وہی سارے پولیس افسر جو میرے ملزم ہیں ان کو اپنی ٹیم بناتا ہے, ایک نامزد ملزم کو CCPO لاہور لگاتا ہے, ایک کو IG لگاتا ہے, ایک کو ایڈیشنل IG ٹریفک لگاتا ہے, ایک اس کو لگاتا ہے. اب مجھے یہ بتائیں, اور یہ ٹیم بن کے غداری کر رہی ہے, غیر آئینی طور پہ حکومت ان کو سونپ دی جاتی ہے, اور ان کا سپورٹ کا ہے امریکن CIA. کیوں؟ کیونکہ وہ میرے اگینسٹ ہیں. جب 98 میں نے امریکن ایمبیسیڈر کے خلاف خبریں لگائیں تو امریکن ایمبیسی نے کہا کہ کیم آؤٹ, اتنے میں مارشل لا لگ گیا, میں نے ان کو بھی ڈنڈا دے دیا. فوجیے نے کیا لگتا ہے اسی چنگا بچانے ہے, تینوں اسی میں چک کے سٹا کے. تو فوج تو ہے ہی ان کی ذیلی ادارہ, فوج تو ہے ہی CIA کی ٹاؤٹ. آپ کو یاد ہے نا جب ریمنڈ ڈیوس تھا نا, وہ جس نے گولیاں مزام چنگی چوک میں میرے دفتر کے نیچے ہی چلائیں, تو بندے مارے, اور وہ ڈپلومیٹ نہیں تھا, لیکن CIA کا ایک چھوٹا سا ڈائریکٹر, DG بھی نہیں, وہ ہمارے DG کو کہتا ہے, غالباً جنرل پاشا ہی تھا اس وقت DG, کہتا ہے دلیا سول کوڈ جا کے آپ بیٹھ, چل کلیئر کرا کے لا. تو وہ خود بیٹھا ہوا تھا DG ہاتھ پیر جوڑ کے کہ میں اپنی نگرانی میں اس کو کلیئر کراؤں. لیکن میں یہاں آپ امریکہ کی بات کی ہے, تو آج میں امریکہ کو ایک میسج دے رہا ہوں کہ میں نے بڑا غور کیا, میری آپ کی غلط فہمی ہو گئی, اور اس غلط فہمی میں آپ کے امپلائیز نے میری پکچر غلط پورٹریٹ کر دی. آپ کے امپلائیز کو, ایمبیسیڈر کو بتانا چاہیے تھا کہ فیڈیکس کے ساتھ مل کے جو قوم کے ساتھ انہوں نے فراڈ کیا تھا اربوں روپے کا, جو یہاں بیٹھ کے ریجیکشن کے ویزے فیڈیکس کے دفتر میں لگتے تھے, وہ اسکینڈل میں نہیں چھاپا تھا نا. تو آپ لوگوں کو یہ سوچنا چاہیے تھا یار بندہ تو آنےسٹ ہے, ہمارے بھی لوگوں کا اس نے جرم پکڑ لیا, تو آپ لوگ تو اتنی عظیم قوم ہے, پر آپ بھی میرے خلاف ہو گئے. اس کے بعد 2002 میں پھر ایمبیسیڈر نے زیادتی کی, میں نے نینسی پاول کے خلاف بھی خبریں لگا دی, امریکہ کے خلاف $10 بلین کا نوٹس بھیج دیا, لیگل نوٹس, میرا پتہ ہی کاٹ دیا آپ نے, اور پاکستان آرمی کو کہا انہوں بالکل فرق کر دو.
تو میں امریکہ سے یہ کہتا ہوں کہ یہ سارا کچھ میری آپ کی جو بدمزگی ہوئی یہ اس ایک خبر کی مس انڈرسٹینڈنگ میں آپ کے عملے نے کرائی. میری خبر سچ تھی, ورنہ کورٹ میں آتے نا میرے ساتھ, میں ثابت کرتا, لیکن مجھے تباہ کرنے کی طرف چل پڑے. جیسے فوج کہتی ہے پاکستانی خبر نہ لاؤ, بھائی خبر کیوں نہ لگاؤ, اگر سچی ہے تمہارے جرائم کی کیوں نہ لگائیں. 300 ارب ڈالر تھوڑے 9 جرنیل لٹ لیں, تم کہتے ہو خبر نہ لگاؤ نہیں تو ماریں گے. یہ کہو کہ جھوٹی خبر نہ لگاؤ, اور اگر جھوٹی لگ جائے تو اس کو کورٹ میں لے جاؤ, بندے کو سوٹ فار ڈیمیجز کرو, جو لا ہے پاکستان کا. تو میں یو ایس اے کو میسج دے رہا ہوں, میسج فار یو ایس اے میرا یہ ہے کہ میں نے بڑا غور کیا کہ آپ کو خدا نے سپر پاور کیوں بنا رکھا ہے. آپ نے اپنا اللہ نے اپنا نائب کیوں دنیا میں بنا رکھا ہے, آپ کو اتنی طاقت دے رکھی ہے. میں نے دیکھا کہ آپ لوگ ایسے سوچتے ہیں کہ دنیا کے کسی کونے میں جنگل میں بیٹھا شخص بھی ہے, اس سے کوئی پرابلم ہے, اس کی بات بھی پہنچ جائے دنیا تک, اور آپ ایسی چیز ایجاد کرتے ہیں سوشل میڈیا, اور ہر ایک کو ایکسیس دیتے ہیں. پاکستان کی غلیظ بد کردار افسر شاہی, وہ فیسلٹی جو آپ نے دی ہے لوگوں کو ایف آئی اے سے پولیس سے اٹھوا کے تشدد کر کے کہتی ہے تسی زیادہ استعمال نہیں کرنا. یعنی آپ سمجھیں, کہتے ہیں تم نے اس کا استعمال کر کے نہیں بتانا کہ ہم چوری کر رہے ہیں, ہمارے ڈاکے نہیں بتانے, اور مار رہے ہیں لوگوں کو اور سائبر کرائم پہ پرچے دے رہے ہیں. میں نے آپ کے عظمت کے اور بہت سارے پہلو ہیں, لیکن میں نے اس اکیلے پہلو کو دیکھتے ہوئے دیکھیں میں بھی جو تھوڑا بہت زندہ ہوں, میں نے سوچا تو میں آپ ہی کے امریکہ کے دیے ہوئے, کوئی اللہ مدد نہیں کر رہا میری, کوئی اللہ مدد نہیں کر رہا, کوئی ایسا وظیفہ اور کوئی ایسی بابے پیر کی دعا نے مدد نہیں کی. سب ازما کے دیکھے میری والدہ نے, میں نے نہیں, میری والدہ نے سب ازما کے دیکھے. نبی لتر کھا گئے, نبیوں کو لتر پڑے, ان کی آل کو لتر پڑی. ٹھیک, مذہبی جماعتیں جتنے مذہبی لوگ ہیں ان کو حرام زیادہ ترین آدمی پایا. 5 وقت نماز پڑھنے والے کو 30 سال بعد بھی دیکھا کہ مسجد میں مسلسل جا رہا ہے تو ملٹی پلائی ہو گیا حرام زدگی, بے ایمانی, بے انصافی اس کی. غلیظ بد دیانت, جھوٹا مکار اور غلیظ پایا, اس کو چور پایا. تو مذہب تو ٹوٹل فراڈ ثابت ہو گیا. تو یہاں دنیا میں دنیاوی اسباب سے ہی چلنا ہے نظام, جس کی مجھے سمجھ آئی, اور میں نے گاڈزم کتاب لکھی جو godism.com پہ آپ کو فری اویلیبل ہے, godizm.com, اس پہ آپ کو فری اویلیبل ہے, آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں کہ میرے مذہبی نظریہ کیا ہے. میں نے یہ نیا لفظ ایجاد کیا گاڈزم, یہ دنیا کی کسی ڈکشنری میں نہیں تھا. اس کی پھر ایک ڈیفینیشن بنائی, اور اس کے فالوور کو گاڈسٹ کہا جائے گا, اس لیے میں نے اپنے نام کے ساتھ ڈاکٹر میاں محمد اظہر امین گاڈسٹ وہ ایڈ کیا. اس کا فالوور گاڈسٹ, یعنی خدا کا نظام, اصل خدا کا اصل نظام گاڈزم, اور خدا کا سپائی. تو میں امریکہ سے کہوں گا کہ مجھے آج یہ بھی افسوس ہے, مجھے لگانی نہیں چاہیے تھی امریکہ کے خلاف خبر. امریکہ کے اگر سفیر جرم کر رہا تھا مجھے نہیں لگانا چاہیے تھا. وجہ, جب میری پوری سٹیٹ ان کی ٹاؤٹ ہے, ان کی کیپ ہے, ہمارے جرنیل, بیوروکریٹس, جج وہاں یاترا کر کے آتے ہیں, اصل اجما کرتے ہیں. یہ تو ایک فراڈ ہے نا, $25 بلین کا بزنس ہے سالانہ کا سعودی عرب میں. ایک 4 دیواری کے قریب آپ پتھر پوجا کریں, ٹھیک ہے, وہ جیسے ہندو مندر میں کر لیتے ہیں, یہ وہاں کر لیتے ہیں. میں دسو نا, میں سعودیہ نو سوال پوچھا ہے, کیڑا رب تسی اسے ڈکیا ہے جڑا 10-15 لاکھ خرچ کے لبے گا, جڑا میرے گھر چ موجود نہیں ہے, ہر گھر چ موجود نہیں ہے, کیڑا ڈکیا ہے اتنے. وہ میں godism.com پہ جو کتاب ہے گاڈزم میری, اس کے حوالے سے بات کر رہا ہوں. اس کو کہیں علیحدہ نہ پڑھیں, سیاق و سباق کے بعد بغیر نہ اس بات کو پڑھیں کہ جی تو ان کر دی یا فلاں کر دی, تو ان نہیں کر دی. اس کا سیاق و سباق کس سیاق و سباق میں کہہ رہا ہوں, مذاہب کو جو میں نے وہاں پہ ڈیفائن کیا, اس کو پوری بک کو ساتھ اس کے ساتھ میں ایڈ کر رہا ہوں. میرے یہ جو فکرے ہیں یہ پوری بک میں جو کچھ لکھا ہے اس کا ایک پارٹ ہے. سو امریکہ, اچھا اس سچویشن میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ کئی پامسٹوں سے, یہ کئی پیر بابوں سے, پاکستانی فوج بھی نا, اور ادھر انڈیا میں بھی کوئی 1-2 اسٹرالوجر ہیں, اور ہمارے فوج کی ایجنسیوں کے لوگ بھی جو یہ لگوائی رکھتے ہیں بابوں سے, امریکہ تک ختم ہو جانا ہے, امریکہ کچھ نہیں ہونا. میں یہ سوال کرتا ہوں کہ اتنی عظیم قوم کبھی ختم ہو سکتی ہے؟ اتنی آنیسٹ قوم کیسے ختم ہو سکتی ہے؟ ہم وہ ایک بٹن بند کریں سارا پاکستان بند ہو جاتا ہے, پوری دنیا بند ہو جاتی ہے. یہ انٹرنیٹ ہی سارا ان کے کنٹرول میں ہے, یہ ڈومین نیم سارے ان کے کنٹرول میں ہیں, جیسے یہ .com .net .org سارا ان کا ہے وہ سسٹم. وہ چاہے ٹھیک ہے ورلڈ وائڈ ویب کے مقابلے پہ وہ کچھ چائنا کوشش کر رہا ہے, یا GPS کے مقابلے پہ اس نے
وہ کیا کہتے ہیں اسے، بیدو یا بیدا، وہ کچھ کیا، لاج کیا، لیکن میں نہیں سمجھتا، وہ ابھی بہت دور ہے، بہت دور ہے چائنا کا وہ جو ہے نا لیول آنا بہت دور ہے. یہ اس سے آگے کون کون سی نئی ایجادات کو ابھی امریکہ لے کے جا رہا ہے. تو امریکہ جو ہے وہ یہاں پر میں امریکہ کو میسج دوں گا کہ یہ مس انڈرسٹینڈنگز جو میری اور آپ کی اسٹیٹ کے ساتھ آپ کے کچھ امبیسیڈرز نے اور سی آئی اے کے لوگوں نے ڈالی ہے، میں پریزیڈنٹ امریکہ کو کہوں گا کہ اس کو دور کرے. اور ایک بڑی اہم بات ہے، امریکہ نے بھی ایکشن کر دیا یک طرفہ، جو بھی میرے اگینسٹ کو بات بنا کے پہنچائی گئی اوپر وائٹ ہاؤس میں اور جو بھی یک طرفہ. کیا امریکہ کو یا ان کے آفیشلز کو میرا موقف نہیں لینا چاہیے تھا کہ آپ کے اگینسٹ یہ ہے؟ اور پاکستان کی فوج، پولیس اور ایجنسیوں نے ہمیشہ یک طرفہ کارروائی کی ہے میرے خلاف. اگر کوئی کمپلینٹ گئی ہے تو میرا موقف ہی سننے سے انکار کر دیا ہے، فوری ایف آئی آر. بڑی غور طلب بات ہے. اور اگر اسٹیبلشمنٹ نے کوئی فیصلہ کیا ہے تو وہاں پہ انہوں نے بیٹھ کے نا، جس طرح وہی آتی ہے ان کو کہ ہمارے سامنے جو چیزیں لائی گئی ہیں نیچے سے اسٹیبلش کر کے ایجنسیز نے، وہ اوپر اعلیٰ افسران نے، جنرل تک نے فیصلہ کر دیا اظہر امین بلیک لسٹ کر دیا جائے. اور دلیو اور حرامدیو مینو بلاؤ، میٹنگ کر کے پوچھو کہ اظہر امین یہ تم نے غلط کیا، جواب دو اس کا، یہ تم نے غلط کیا اس کا جواب دو، اس کے بعد ایکشن کرو. لیکن نہیں، قوم سمجھ لینا، قوم میری گفتگو سے سمجھ رہی ہے کہ میری نیچر کیا ہے، حق سچ پہ ایمانداری پہ چلنا اور چوروں ڈاکوؤں کو نہ چھوڑنا. تو 99% تو سارے چور ہر کرسی پہ بیٹھے ہیں سیاست سرکاری. آنےسٹ آدمی 1-2% غلطی سے بھرتی ہو جاتا ہے، اس کی تو زندگی رل جاتی ہے سروس میں. سو یہ انڈرسٹینڈ کریں. تو میں تو اب اس طرف چلا ہوا ہوں کہ میں نے اب ان ججوں کو نہیں چھوڑنا جنہوں نے جرم کیے ہیں اور جو آگے کریں گے، میں نہیں اسپیئر کروں گا. میں اب یہاں ختم کرتا ہوں آج کی اس قسط کو. اور جو بڑے گیپ کے بعد قسط آئی ہے، میرا خیال بات چیت کی پہلے 8 اقساط آئی تھیں، اس کو 9th ہو جائے گی یہ. تو اللہ، ایشور، گاڈ، بھگوان، خدا، رب، صرف وہی عظیم ہے. یعنی دنیا کا جو مالک ہے، جو بھی کوئی مالک ہے، اس کو ہم مختلف ناموں سے زبانوں میں پکارتے ہیں. یہاں پہ کہہ دیں گے اوئے بھگوان کا لفظ بول دیا. او بھائی، ہندی زبان میں ایشور یا بھگوان لوگ استعمال کر لیتے ہیں اس نہ نظر آنے والے وہ مالک کو، کہ کوئی تو ہے جو دنیا چلا رہا ہے، کوئی تو ہے جو نظام چلا رہا ہے، تو اس کے بارے میں یہ فرض کر لیتے ہیں. باقی جو مذاہب نے بیان کیا ہے نا کہ وہ ایسا ہے، وہ 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے، وہ تو آپ کے لیے دیکھ رہا ہے، سن رہا ہے، وہ ظالموں کے ساتھ پتہ نہیں کیا کر دیتا ہے. نہیں، وہ ایسا کچھ نہیں ہے. یہ ایک سسٹم ہے، اس میں اختیارات انسان کو جو دیے ہیں وہ ایسا ہی نظام چل رہا ہے جیسے جنگل کا ہے. اگر کوئی ہرن اپنی طرف شیر کو آتے دیکھ کے دعا کرے یا اللہ مجھے شیر بنا دے تاکہ میں مقابلہ کروں اور یہ مجھے کھا نہ جائے، تو ایسا کبھی نہیں ہوگا. کوئی دعا کبھی قبول نہیں ہوگی. وہ خدا خود بھی نہیں کر سکتا، کیونکہ وہ ایک سسٹم بنا چکا ہے. جیسے کیسٹ میں فلم بن جاتی ہے نا، وہ آپ کیسٹ میں لگا دیں یا ویڈیو میں یا سی ڈی میں لگا دیں، تو آپ جتنی مرضی دعا کریں کہ یہ آگے جو ہونے لگا ہے، ویلن جو کرنے لگا ہے، نہ وہ ہو گزرنا ہے کیونکہ ریکارڈڈ ہے. تو یہ جو طاقتیں دے رکھی ہیں نا اس نے، تو اس طاقت نے اپنے مطابق چیر پھاڑ کر جانی ہے. انسان میں عقل اور شعور ڈالا، پلس مائنس کی سمجھ ڈالی، منفی اور مثبت کی، اور اس کے ساتھ اس نے طاقتیں بھی بہت زیادہ اور بہت کم دی، اور کہا کہ نظام بنا لو کہ اگر کوئی درندہ انسانوں میں جو درندگی کی طاقت ہے، جن کے پاس بہت زیادہ فزیکل، مینٹل، سرکاری کرسی بہت زیادہ ہے، وہ درندگی کرے تو لا ایجاد ہوا، لا جوڈیشری وہ پکڑے، وہ اندر دے. لیکن ہمارے ملک میں جنگل کا ہی قانون ہے. یہ میں 22 سال سے لکھ رہا ہوں. میرے بعد یہ بات عمران خان نے کرنی شروع کی تھی، اور پھر کچھ اور اب سیاستدانوں نے کی. یہ تبھی کرتے ہیں جب اندر ہوتے ہیں، باہر آتے ہیں پھر اسٹیبلشمنٹ کے دلے بن جاتے ہیں. جیسے آج کل شریف خاندان بیچارہ پھر بنا ہوا، پر کرے بھی کیا کرے، تھوڑی ہوئی ان کے ساتھ. دیکھیں، نواز شریف ایک امیر ترین خاندان، کوئی بھی ایم این اے ایم پی اے لے لے، کروڑوں روپیہ پلے سے لگا کے الیکشن لڑتا ہے. اسے یہ 2 ٹکے کے نانگے چھانگے سرکاری نوکر کہتے ہیں تو چور تو چور تو چور. اور تو نانگیا کتوں بنائیے؟ تو تے بھکا ننگا سا جو نوکری چاہیے، تو کتوں بنایا کروڑوں روپیہ، ارباں روپیہ؟ یہ بتا دے. اس طرف نہیں آنے دیتے. اس طرف جو آتا ہے میرے جیسا، اس کا یہ حال کر دیتے ہیں جو میرا کیا، میرا نام و نشان انہوں نے مٹا دیا. دیکھیں، میں تمام میڈیا پہ چھایا ہوا تھا، میں پہلا اینکر تھا، میں پہلے پرائیویٹ چینل کا بھی اینکر تھا، اس کا سربراہ بھی تھا پہلے پرائیویٹ چینل کا. میری اخبارات میں اتنی بڑی لیڈیں چھپتی تھیں، اظہر امین، اب یہ 160 ملکوں میں نیوز چینل، ٹی وی چینل کا ان کا آ رہا ہے مارکیٹ میں، اظہر امین کا فلانا اب نیا اخبار آ رہا ہے. ٹھیک ہے، اتنی بڑی بڑی خبریں تھیں. 15-16 سال میں انہوں نے مجھے بلیک لسٹ کر کے لوگ بھول ہی گئے. جو 15-16 سال میں جوان ہوئے ہیں بچے، اور یا جو انٹر ہوئے ہیں میڈیا میں، ان کو پتہ ہی نہیں میں کون.
ہر وقت اظہر امین چھایا ہوتا تھا. تو یہ کہنے کی بات ہے کہ ایمانداری اور سچائی کے ساتھ وہ مذاق والا خدا تو کبھی نہیں رہا, کبھی نہیں رہا. لہذا میں بھی اب اس بات پہ افسوس کر رہا ہوں کہ میں نے جنگل میں موجود شیروں کو ہاتھ کیوں ڈالا جب میں خود اتنا طاقتور نہیں تھا. مجھے بھی اس بات پہ افسوس ہے, مجھے بھی اس بات پہ افسوس ہے کہ مجھے اب ایسے چلنا, چلے میں بہت زیادہ گناہ کا حصہ نہ بنتا, لیکن ایک درمیانہ سے رکھ کے چلتا کہ چلیں کئی آنکھیں بند کر لیتا. ضروری تھا کہ ہر دکھی غریب میرے پاس آ رہا ہے اور اگلی طرف بہت طاقتور لوگ ہیں اور میں اس کے ساتھ کھڑا ہو گیا اور میں نے تباہی کر دی طاقتوروں کی اور غریب کو جتوایا, اور اس کے بعد سب نے طے کر لیا مجھے ہرانا ہے, مجھے مارنا ہے. ایک کرنل نے جا کے کور کمانڈر کو کہا, کرنل طارق نامی کرنل نے, کہ سر اظہر امین کا پراپرٹی ڈسپیوٹ آرمی نے ڈلوایا, دوسری طرف اس سمگلر کا بنوئی میجر تھا اور اس کو پوری فوج کی پروٹیکشن دی گئی, اظہر امین جیت گیا. یہ تو بڑا طاقتور صحافی ہو گیا. اس کرنل نے کہا کہ اب میں اپنے ان لاز کو, فادر ان لا کو سپورٹ دلوانا چاہ رہا ہوں کہ اس نے جو ناجائز قبضہ کر رکھا ہے وہ اس کا قبضہ رہ جائے, وہ فراڈ قائم رہ جائے. دوسری طرف سے اظہر امین ہے سچے کے ساتھ, تو وہ پھر جیت گیا, اس نے اڈا بھی چھنوا دیا سارا, تو ہم اسے قتل کر دیں گے. وہ مجھے بتایا گیا ہے اب بہت عرصے بعد کہ وہ کرنل جو طارق تھا ان دنوں, وہ جب میں نے وہ یہ کیا آج سے 2006 یا 8 یا اس کے قریب کی بات ہوگی 10, وہ کرنل سی او لاہور تھا کور کمانڈر کے ساتھ. تو اس کے ساتھ کو 25-30 کرنل اکٹھے ہو کے گئے کہ ہم اظہر امین کو مار دیں گے, قتل کر دیں گے. تو کور کمانڈر نے کہا کہ چلیں آپ اس کا ہم نام و نشان اب مکمل ختم کر دیتے ہیں. اور پھر یہ ہوا کہ میٹرو میں لا کے میری بلڈنگ بھی اڑا دی گئی, میرے سارے سیل کر دیا گیا نظام, مجھے تباہ کر دیا گیا, تو مجھے برباد کر دیا گیا. وہ اس کرنل کے اس سٹیٹمنٹ پہ کور کمانڈر کے کہ جناب یہ فوج سے زیادہ مضبوط ہو گیا ہے, جدھر یہ کھڑا ہو جاتا ہے دوسری طرف جتنے مرضی فوجی ہوں دوسری پارٹی کو سپورٹ کرنے والے, جیت یہ جاتا ہے, اس کو کمزور کریں. اچھا میں یہ میرا چیلنج ہے, میں جس کے ساتھ بھی آج تک کھڑا ہوں وہ سچا تھا اور حقدار تھا, تو خدا نے میری مدد کیوں نہیں کی, مجھے کیوں تباہ و برباد کر دیا ہر طرح سے کوئی دکھ نہیں زندگی کا جو میں نے نہیں دیکھا. اور میں یہاں قسم کھا کے جس کے قبضے میں میری جان ہے یہ کہتا ہوں کہ میں نے ہمیشہ دیکھا جب کہ جو میرے پاس مدد کے لیے آیا بے لوس پلے سے پیسے لگا کے ہمیشہ, حالانکہ میں نے لا کمپنی بھی بنائی, لمیٹڈ کمپنی جسٹس لا چیمبر لمیٹڈ. آپ اندازہ کریں میرے پاس کیس ہی ایسے روتے پڑتے آئے کہ میرا دل ہی نہیں کیا کہ کمپنی اسے فیس لے. میں کہا میں پلے سے پیسے لگا کے تمہارے کیس لڑوں گا, اب نہیں لڑوں گا میں, اب میں بتا دوں, میں اب کوئی مظلوم نہیں. اب لا کمپنی کے لیگل ایڈوائزر جو میں دوبارہ سے رکھوں گا وہ فیس لیں گے رج کے اور اپنے کیس کریں گے اگر میں نے وہ لا کمپنی چلائی. میرے پاس اب کوئی جگہ نہیں ہے دادا صاحب کھولن دی یا ایک وہ کھولنے کی. وہ اس کا نتیجہ میں نے کیا دیکھا ہے, میں نے اپنی کوٹھی کا ایک ڈرائنگ روم میں فری کلینک کھول دیا کیونکہ میں میڈیکل ڈاکٹر تھا. میں کہا میری صحافتیں ختم ہو گئی ہے, تو ایک جگہ پڑا تھا کہ جب سب ختم ہو جائے تو اللہ سے تجارت کرو. میں نے کہا اس وقت تجارت میں کیا دے سکتا ہوں, کروڑوں روپیہ تو نہیں دے سکتا, میں میڈیکل ڈاکٹر ہوں, ڈگری ہے, تو میں کلینک ہی کھول لیتا ہوں. میں صحافت کے دوران ہی میں نے یہ کر لی تھی میڈیکل, تو میں نے کلینک کھول دیا, لاکھوں روپے کی فری دوائی دی, لاکھوں روپے کی فری دوائی دی اور علاقے میں لوگوں کو ٹریٹمنٹ کیا اور 95% سے زیادہ شفا لوگوں کو ہوئی. میں بڑا حیران کہ کسی کو ایسے ہی کہہ دیے نا پانی پی لیں تو وہ لوگ ٹھیک ہوئے. وہ خیر میں پامسٹری پڑھ رہا تھا تو میں نے ہاتھ کی کچھ لائنیں اور اپنی کنڈلی کو دیکھا تو اس میں لکھا کہ ایسے بندے کے جو یہ نشان ہوتے ہیں اس کے ہاتھ میں شفا بہت ہوتی ہے, چاہے وہ کسی قسم کا معاملہ ہو, چاہے میڈیسن ہو, چاہے وہ کسی کے لیے چل پڑے. اور واقعی پچھلے 33 سال سے جو لوگ جانتے ہیں مجھے انہیں پتہ ہے اظہر امین جس کے ساتھ کھڑا ہوا اس کو فتح ہوئی. تو اچھا وہ کلینک کا نتیجہ کیا ہوا خدا سے بزنس کرنے کا, وہ بھی فراڈ سٹیٹمنٹ نکلا علی کا ہے, وہ جو ہے ایسیو بھی لگا گیا, الٹا میں قید ہو گیا کمرے میں, کلینک بند ہو گیا. اور انہی لوگوں کو جن کو فیض دیتا رہا ان سے میرے گھر کے کیمرے توڑوائے گئے سیکیورٹی, تاکہ وہ فوجیوں اور پولیس گردی کے, اور فوج جب آتی ہے وہ جو میں نے تصویریں جو CCTV نے بنا کے جاری کر دی تھی ان سے حملے شروع کرا دیے. ان میں سے کتے بلوں نے, لچے لفنگوں نے میری سپاری اٹھائی اور گھر پہ حملے, بار بار حملے, مجھے مینٹل ٹارچر, گھر کے اندر گھس کے توڑ پھوڑ, گاڑیاں توڑ, شیشے توڑ, والدہ کو چادروں سے پکڑ کے بالوں سے گھسیٹ کہ میں باہر نکلا ہوں, اندر کمرے میں لاک ہوا ہوں تو میں باہر نکلا ہوں. تو وہ مجھے زندہ پکڑنا چاہتے تھے نا فوجی, تو میں نے کہا تھا اندر آؤ گے تو پھر مجھے زندہ نہیں لے جاتے, آپس میں گولیاں چلیں گی, زندہ نہیں لے جاتے. تو اب آپ یہ دیکھیں, یہ ہے ہماری ریاست پاکستان, یہ ہے ریاست میں سرکاری نوکر.
سو صرف سرکاری نوکر ڈاکو ہے، اور یاد رکھیں جج نہیں ہے اس ملک میں، جوڈیشری نہیں ہے، کوئی جج نہیں ہے، وہ بھی سرکاری تنخواہ دار نوکر ہے، لا سیکٹری کے متحد ہیں، کتے ہیں ان کے، لا سیکٹری بڑا ہے ان کے لیے، ٹھیک؟ تو وہ اپنا ادھر سے ایک فون اشارہ آ جاتا ہے۔ اب تنویر اکبر کو نے وہ جو میرا کیس جو ہے چوری کر لیا اور اوبلائج کیا، اس کو ڈی جی لگا دیا، افتخار کو رجسٹرار لگا دیا تھا سیشن جج کو، کئی جج جو ہیں انہوں نے اپنے کام سیدھے کیے، کئی وکیلوں نے مجھے چیٹ کر کے میرے کیسوں کو بیچ کے کوئی الیکشن جیتا، کوئی کچھ جیتا۔ سو یہ دلے ہیں دلے، اور سپاریاں اٹھائیں بڑے بڑے نامور وکیلوں نے، نامور وکیلوں پہ میرے کچھ پرچے بھی پینڈنگ ہیں، پر ان کو پکڑا نہیں، ان کو پکڑا نہیں، کوئی اہم پوزیشن ہی دے دی، الٹا آئی نے کہا اب یہ یرغمال ہے پرچے کا۔ تو مجھے بتائیں یہ ملک کا نظام کیسے رہے گا؟ کیا یہ ملک رہ سکتا؟ کیا اس کو بچنا چاہیے؟ کیا یہ بچ سکتا؟ انہی حرکات کی وجہ سے پہلے 71 میں 2 ٹکڑے ہوا، اور وہ جرم اور گناہ ان کے ملٹی پلائی ہو گئے، ان کے بڑھ گئے ریاست کے۔ تو اب اور ٹکڑے ٹکڑے کیوں نہیں ہوگا؟ مجھے کوئی بھی بتا دے اس بات کا جواب۔ کیا جو دنیا کا مالک ہے آپ اسے بے ایمان کہیں گے، لعنتی نعوذ باللہ کہیں گے، بے ایمان کہیں گے، فراڈیا کہیں گے، اگر وہ اس ملک کو قائم رکھتا ہے تو؟ اگر وہ عبرت کا نشان نہیں بناتا اس فوج کو، ایجنسیوں کو، اداروں کو، تو پھر یہ ڈکلیئرڈ ہو جائے گا کہ وہ خدا بھی ایک فراڈ پسند شخصیت ہے، فراڈ گناہ جرم پسند شخصیت ہے، اس کا سسٹم یہی ہے۔ تو میں ایک آخری فتویٰ دینے سے پہلے اس کا ویٹ کر رہا ہوں کہ امیجیٹلی، ٹائم نہیں میں دے رہا زیادہ خدا کو، امیجیٹلی اگر کوئی ان اداروں پر عذاب نہیں آتا اس کا، اور دنیا میں عبرت کا نشان یہ لوگ نہیں بنتے، تو پھر کتنی بیوقوفی ہے۔ کروڑوں اربوں سال سے دنیا بنی ہوئی ہے، 2.5 ارب سال سے دنیا کا پہلا بندہ شاید وجود میں آ گیا تھا، اور لاکھوں سال کی ہسٹری ہے ہمارے پاس، چلے کم از کم کو 10-20 ہزار کی 5,000 سال کی تو ہسٹری ہے ہی ہے نا۔ تو اتنے سالوں میں یہی دیکھا ہے، ہسٹری میں پڑھا ہے، فلمیں بنی پڑی ہیں جتنی آپ دیکھ لیں، ہسٹوریکل فلمیں ہیں، ویسے بھی جو فلمیں بنتی یہی دیکھا ہے۔ وہ ویسے ہی فلموں میں آخر میں 3 گھنٹے ظلم کرتا رہتا ہے، فلم میں آخر میں ذرا دکھا دیتے ہیں کہ وہ ہیرو جیت گیا، تھوڑا سا اس کی جو تباہی ہوگی وہ جیتا بھی آ رہا ہی ہوتا ہے، جتنی تباہی ہوگی۔ تو پھر دیکھا تو ابھی تک یہی ہے کہ خدا کا ایسا کوئی وجود نہیں ہے کہ ظلم کے اور بے انصافی کے خلاف وہ کھڑا ہو جائے۔ چلے میں آخر بہت لمبی ہو گئی، ختم کرتا ہوں۔ اللہ ایشور، گاڈ، بھگوان، خدا، رب، اس کو جس زبان سے بھی پکارے، تو ابھی میں یہی کہوں گا کہ وہی مالک ہی عظیم ہے، اللہ اکبر، اس کو عظیم ہی کہیں گے جب تک میں یہ فائنل رزلٹ پہ نہیں پہنچتا کہ کیا اس کا اس اسٹیبلشمنٹ پہ اور عدلیہ پہ کوئی عذاب آتا یا نہیں آتا۔ تو میرا خیال ہے کہ اب مزید یہ دیکھنا، ہزارہ سال اور لاکھوں سال کی ہسٹری کو دیکھنے کے بعد، اور اب بھی کچھ نہیں ہوتا، تو مزید امید رکھنا، اور یہ والا نسل کو فتویٰ دینا کہ یار اللہ پر رکھو اعتماد، وہ بڑا عظیم ہے، وہ آپ کو نوازے گا، ظالم کے ہاتھ پڑو۔ میرا تو بیڑا گرک کسی کتاب نے کرتا نا، امر بالمعروف و نہی عن المنکر، اس نے میرا بیڑا گرک کر دیا، ظالم حکمران کو گریبان سے پکڑو۔ میں نے کہا میرا یقیناً اللہ ساتھ دے گا، میں جنرل مشرف دی بھی توان پڑھ لی ہے، میں جرنیلاں دی بھی توان پڑھ لی، میں سارے طاقتور کرپٹ کرمنل دی بھی توان پڑھ لی، وہ میں ہی رگڑیا گیا۔ تو ابھی بھی ایک جو تھوڑی سی آس میرے دل میں ہے، یا میری خواہش ہے کہ شاید کوئی یار ایسا اللہ ضرور ہو، ایسا ضرور ہونا چاہیے جو پکڑ کرتا ہو درندوں کی۔ تو دیکھ لیتے ہیں، ابھی کچھ ہفتے اور دیکھ لیتے ہیں۔